الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور انسان بنا ہے انسیت سے، جس کے معنی ہوتے ہیں پیار، محبت، چاہت۔ اس سے انسان بنا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ اس کے دل میں کسی نہ کسی کی چاہت ہوتی ہی ہے۔ یہ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، ہزار اس کو روکو کسی پر تو یہ مرے گا۔ دل کے اندر اللہ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ اس میں کسی نہ کسی کی محبت ہوتی ہی ہے۔ کسی کے دل میں بیوی بچوں کی، کسی کے دل میں ماں باپ کی، کسی کے دل میں دوستوں کی، اور الگ الگ طریقے سے سب کے دلوں میں محبت باقی رہتی ہے۔ لیکن ہم غور کر کے دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد چھپا رہتا ہے۔ جب وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو وہ محبت نفرت سے بدل جاتی ہے۔ جیسے ماں باپ کے دلوں میں اپنے بچوں کی محبت ہے، تو کیوں محبت ہے؟ اس کے پیچھے ایک غرض ہوتی ہے کہ میرا یہ بچہ بڑا ہو کر میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میری فیکٹری سنبھالنے والا بنے گا، میرے بوجھ کو ہلکا کرنے والا بنے گا، میرے نام کو، میرے خاندان کے نام کو روشن کرنے والا بنے گا۔ یہ ہر باپ کے دل میں ایک مقصد ہوتا ہے۔ لیکن جب بچہ بڑا ہو کر بجائے ماں باپ کا سہارا بننے کے ماں باپ کے لیے کانٹا بن جائے، خاندان کی عزت کو اچھالنے والا ہو جائے، ایسی غلط کام کرنے لگے کہ سارے محلے والے اس بچے کو تھوک رہے ہوں اور باپ شرم کے مارے باہر نکلنا پسند نہ کرے، ایسی حالت جب بچے کی ہو جاتی ہے تو باپ کے دل میں
اپنے بچے کی جو محبت ہوتی ہے وہ نفرت سے بدل جاتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر پر کتنا فدا ہوتی ہے، صرف ایک بول پر کہ میں نے قبول کیا، اس کی وجہ سے 18 سال 20 سال جس گھر میں پیدا ہوئی پلی بڑی ہوئی، شوہر کے اس جملے سے ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر شوہر کے ساتھ آ جاتی ہے۔ اب اس کی خوشی، اس کی غمی، اس کی چاہت، اس کی خواہش سب کچھ شوہر سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ اتنی محبت کرنے والی بیوی، لیکن اس کے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ اب میں ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں تو میرا شوہر میری اس کمی کو پوری کرنے کے لیے کافی ہے، میری ہر ضرورت کو میرا شوہر پوری کرے گا، میری چاہت کو میرا شوہر پوری کرے گا۔ یہ مقصد ہر بیوی کے دل کے اندر چھپا رہتا ہے، لیکن کوئی اگر ناسمجھا یا آوارہ مزاج کا آدمی کسی عورت کو مل گیا، وہ اپنی بیوی کی کوئی فکر نہیں کر رہا ہے، نہ کھانے کی فکر، نہ بچوں کے دیکھ بھال کے لیے کچھ خرچہ وغیرہ، کچھ بھی نہیں، بس اپنے کھانے پینے عیاشی میں لگا ہے، تو بیوی کی دل سے شوہر کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو محبت کہاں سے باقی رہے گی؟ اسی طرح آپ ہر محبت کو دیکھ لیں، استاد شاگرد کے درمیان، دوست دوست کے درمیان، رشتہ دار کے درمیان، اور کاروبار میں جو پارٹنرشپ ہوتے ہیں ان پارٹنروں کے درمیان، یا آج کل جو سیاسی بازار گرم ہے ان پارٹیوں کے درمیان، ایک آدمی اپنی پارٹی کے لیے کتنی جان توڑ کوشش کرتا ہے، پانی کی طرح پیسے بہا دیتا ہے، لیکن جب پارٹی کا بڑا اس کی طرف کوئی توجہ نہ کرے تو وہ پارٹی کو چھوڑ دیتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، ہزاروں روپیہ بہایا، لاکھوں روپیہ بہایا، لیکن اس پارٹی کو چھوڑ کر دوسرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو مقصد، جس مقصد کے لیے محنت کی گئی وہ مقصد بیکار ہو گئی، وہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ تو ایسے دنیا کی ساری محبتوں کی حالت یہی ہے، لیکن ایک محبت اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ، یہ بڑی بے غرض محبت ہے، بے لوث محبت ہے۔ اللہ کو اپنے ہر بندہ اور بندی سے اتنی محبت ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھو، اتنے احسانات کرنے والا خدا جب بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے تو فوراً پکڑ نہیں کرتا، اللہ ڈھیل دیتا ہے، چلو میرا بندہ نفس کے بہکاوے میں آ گیا یا شیطان کے باتوں میں آ کر میری نافرمانی کر بیٹھا ہے، آج نہیں تو کل توبہ کر لے گا، اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ صبح دن بھر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے، رات ہو جائے تو رات کے وقت میں آدھی رات سے اللہ کی رحمت کی آواز لگتی رہتی ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ دن میں رات میں اللہ اپنے بندے کی توبے کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور جب بندہ توبہ کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے مثال دی کہ ایک آدمی اونٹنی پر سفر کر رہا ہے اور اپنا پورا سامان، کھانے کا، پینے کا اور جتنا لگیج تھا سب، اور مال دولت سب اسی اونٹ کے اوپر رکھ کر سفر کر رہا ہے۔ سفر کرتے کرتے بالکل ریگستان میں دوپہر کے وقت ایک جگہ کہیں درخت مل گیا تو اس درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹا، اور اونٹ کو درخت باندھا تھا، تھوڑی دیر کے لیے لیٹا، اتفاق سے وہ اونٹ اپنی رسی کھول کر بھاگ گیا۔ اب یہ جب بیدار ہو کر دیکھا تو اونٹ غائب ہے، نہ کھانے کا سامان، نہ پینے کا سامان،
نہ راستہ سفر کر سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، ادھر ادھر جتنا بھاگنا بھاگا، 1-2 گھنٹے، بہت پیاس لگی ہے، پینے کے لیے پانی بھی اونٹ کے اوپر ہے، بھوک لگ رہی ہے، کھانا بھی اونٹ کے اوپر ہے، 2-3 گھنٹے تلاش کر کے اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ اب اتنا مایوس ہو گیا، کہیں راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اب تو جان کے لالے پڑ گئے، کہیں سفر بھی نہیں کر سکتا، کوئی آدمی بھی اسے دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو درخت کے نیچے پڑ گیا کہ اب جب تک میرے جسم میں جان ہے بس ایسے زندہ رہوں گا، جب موت آئے گی تو بس یہی مر جاؤں گا۔ اس خیال سے بیٹھا تھا، تھکا ماندہ تھا، سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ اونٹ پھر سامنے آ کر کھڑا ہے۔ اب جیسے ہی اونٹ کو دیکھا اتنا خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اے اللہ، واقعتاً تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ کہنا چاہتا تھا لیکن خوشی میں کہہ رہا ہے، اے اللہ، میں تیرا خالق ہوں، تو میرا بندہ ہے، یعنی میں نے تجھے پیدا کیا اور میں تجھے پیدا کرنے والا ہوں، میں تیری نگرانی کرنے والا ہوں۔ اس طرح کفریہ جرمات جو منہ کو آئے نکال رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مثال دی بس کہ اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ خوشی کے مارے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی زبان سے کیا جملہ نکال رہا ہوں۔ تو جیسے اس آدمی کو خوشی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کو ان بندوں سے اور ان بندیوں سے محبت ہوتی ہے جو بہت گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اور کچھ اللہ کے بندے اور بندیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اتنی رحمتیں برسانے کے باوجود بھی جب وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے تو اللہ سال میں کچھ دن، کچھ راتیں ایسی رکھی ہیں کہ اس کے اندر تو اللہ کی رحمت بے پناہ بارش کی طرح برستی ہے، ایسی رحمت اترتی ہے کہ ذرا اگر بندے کے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے تو اللہ مغفرت کر دیتے ہیں، بہانہ بنا بنا کر مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی راتوں اور دنوں میں ایک رات ہے شب برات، جو ابھی آنے والی اتوار کو آنے والی ہے، بہت قیمتی رات ہے۔ اس رات پہ اللہ بے شمار مخلوق کو مغفرت کر دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی کو بتایا، قبیلہ بنو کلب، قبیلہ کہتے ہیں دادا کی اولاد کو، جس سے نسل چلتی ہے، جیسے پردادا ہے اس سے نسل چلی داداؤں کی، پھر باپ کی، چچا کی، اور پھر ان کے بچے، ان کے بچے، تو یہ ایک بڑا جو خاندان کا جد ہوتا ہے جسے عربی میں جدن کہتے ہیں، جس سے پورا خاندان پھوٹتا ہے، تو ایسے پورے خاندان کو قبیلہ کہتے ہیں۔ تو ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب، وہ جو ہے بکریاں کو پالتے تھے، اور ہر آدمی کے پاس بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھے۔ تو پورے قبیلے میں اندازہ لگاؤ کتنے ہزار بکریاں ہوں گے۔ اللہ کے رسول کو جبرائیل علیہ السلام نے مثال دے کر بتائی کہ قبیلہ بنو کلب میں جتنے بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ شب برات میں مغفرت کر دیتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ ایک بکری کے جسم پر کتنے کروڑوں کے بال ہوتے ہیں، اور 1000 بکریاں بھی اگر مان لے تو ان کے جسم پر کتنے بال ہوں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات ایسی بابرکت رات ہے، پوری زمین پر جتنے بھی ایمان والے ہیں اللہ سب کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں فرمایا 6 آدمیوں کی اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ ہر گناہ اللہ کو ناپسند ہے ہی، لیکن 6 قسم کے گناہ ایسے ہیں
جن سے اللہ بہت ناراض ہے، یہ گناہ کرنے والے اگر شب برات آنے سے پہلے توبہ نہیں کیے، اسی طرح گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، تو شب برات کی اتنی مغفرت والی رات میں بھی اللہ ان گناہ کرنے والوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ تو میں اور آپ اگر ان 6 قسم کے گناہوں میں سے کسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں تو ابھی 2 دن باقی ہیں، آج تو جمعہ ہے، ہفتہ ہے، اتوار ہے، تقریباً 3 دن باقی ہیں۔ اتوار کے دن مغرب کی نماز سے پہلے ان گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے شب برات کی رات میں آنے کی کوشش کریں، ورنہ یہی گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو پھر یہ رات بھی آئے گی اور گزر جائے گی، جیسا زندگی میں بہت ساری شب برات، شب قدر کی راتیں گزر گئی، ہم جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے۔ ہم سب اس بات کا ارادہ کر کے سنیں کہ انشاءاللہ میں ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں اور مجھ سے جن کا تعلق ہے ان میں سے کوئی بھی ان 6 قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو میں اس کو جا کر سمجھاؤں گا، نصیحت کروں گا اور اس گناہ سے اتوار کی مغرب سے پہلے پاک کروانے کی کوشش کروں گا۔ صرف ہمیں اپنے آپ کی فکر نہیں کرنا ہے، اپنے ماں باپ کی بھی فکر کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر کرنا ہے، اپنے خاندان اور اپنے دوست احباب کی بھی فکر کرنا ہے کہ یہ بھی شب برات کی مغفرت سے محروم ہونے نہ پائے، یہ بھی اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے والی رحمت کے مستحق بن جائے۔ اس کے لیے ان کو بھی ان گناہوں سے بچانے کی فکر کرنا ہے۔ چاہتے ہیں تو سب کام آسان ہے، اگر دل میں ارادہ کر لیے، ٹھان لیے کہ مجھے اور میرے پورے خاندان، دوست احباب کو ان گناہوں سے بچانا ہے تو اللہ توفیق بھی دے دے، اگر خود ارادہ نہیں کرے تو اللہ توفیق نہیں دیتے۔ تو ان میں سے پہلا گناہ ہے شرک کرنے کا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ کو بہت ناپسند گناہ ہے۔ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ النار، اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرتا ہے اللہ ایسے آدمی پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ ہم خود غور کر کے دیکھ لیں، ایک غیرت مند آدمی، غیرت مند کہتے ہیں جس کے دل کے اندر شرم حیا نامی کوئی چیز ہو، ایسا آدمی اگر اس کی بیوی اس کے آنکھوں کے سامنے کسی دھیڑ چمار کے بازو جا کر سو جائے تو سوچو اس کے دل کے اوپر کیا گزرتا ہے۔ کیا دوبارہ اس بیوی کو اپنے پاس رکھنا پسند کرے گا؟ کیا اس بیوی کو اپنے گھر میں آنے دے گا؟ یہ غیرت مند آدمی کی یہ حالت ہے تو اللہ سارے غیرت مند لوگوں سے زیادہ غیرت مند والا ہے، سب سے زیادہ حیا والا ہے۔ جس اللہ نے ہمیں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک بارش کی طرح ہمارے اوپر نعمتیں برسائی، ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا کے پیٹ میں آنے تک اور 40-50 سال کی زندگی ہونے تک روزی دے رہا ہے، جس اللہ نے ہمیں دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی صفتیں دے رہا ہے، وہ اللہ اگر دماغ کی ایک رگ کو بیکار کر دے تو ہم کھانا اور پیخانے میں فرق نہیں کر پائیں گے، پیشاب اور پانی میں فرق نہیں کر پائیں گے۔ وہ اللہ اگر آنکھوں کی بصارت چھین لے تو ہم مسجد کو نہیں آ سکتے، ہم کتنے محتاج ہو جائیں گے۔ اتنی نعمتیں دینے والا اللہ، اسی نے پیدا کیا، جب اسی کے سامنے
کوئی بندہ کسی دوسرے کے سامنے جا کر سر جھکائے، کسی دوسرے سے جا کر ہاتھ پھیلائے، کسی دوسرے کے سامنے مراد مانگے تو اللہ کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے کتنے بھائی اور بہنیں ایسے ہیں، ذرا مصیبت آ جائے تو مندروں میں جاتے ہیں دعا پڑھوانے کے لیے۔ وہ کیا دعا پڑھوائیں گے؟ مندروں میں جاتے ہیں تعویذ ڈالنے کے لیے، مزاروں کے پاس جاتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے، درختوں کے پاس جاتے ہیں تعویذ لٹکانے کے لیے۔ کیا اللہ کی غیرت کو غصہ نہیں آئے گا؟ کیا اللہ ایسے لوگوں کی مغفرت کر دیں گے؟ ایسا ذہن بنا رکھا ہے ہم لوگوں نے، ذرا کچھ ہو جائے، جاؤ بچے کے بال منڈوانا ہے تو کسی ولی کی درگاہ کے پاس جاتے ہیں بال منڈوانے کے لیے، اور خیال یہ ہے کہ چادر ڈال دو سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یا غوث المدد، ولیوں سے مانگنا، ولیوں کے سامنے سجدہ کرنا۔ جس اللہ نے بابا فخر الدین کو پیدا کیا، جس اللہ نے خواجہ معین الدین چشتی کو پیدا کیا، اس اللہ کو چھوڑ کر خواجہ معین الدین کے پاس جا کر سر جھکائے تو کیا اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ جس اللہ نے بابا فخر الدین کو پیدا کیا، اس اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا۔ جس اللہ کی عبادت بابا فخر الدین کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا اونچا مقام دیا، ہم اس اللہ کو چھوڑ کر بابا فخر الدین کے پاس جا کر سجدہ کریں تو کیا اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا۔ ایک مرد اپنی بیوی اگر کسی کو بات کر رہی ہے تو دیکھنا پسند نہیں ہے تو اللہ کیسے پسند کریں گے؟ اس لیے اگر ہم میں، ہمارے خاندانوں میں کوئی اس طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو پیار بھری محبت سے ان کو سمجھائے کہ بھئی اس گناہ کو چھوڑو، اللہ سے مانگو، اللہ سے لو لگاؤ۔ مزاروں کے پاس جانا ہے، جائیں، ایصال ثواب کر کے آ جائیں، لیکن ان سے مرادیں نہ مانگیں، ان کو خدا نہ بنائیں۔ کسی مندروں میں جا کر تعویذیں لے کر نہ لٹکائیں۔ کالا تاگا باندھ لیے، کتنے لوگ باندھے ہیں، بچوں کو باندھے ہیں، کالا تاگا نکال دیے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ جو یقین اللہ پر رکھنا چاہیے تھا کالا تاگے کے اوپر ہمارا آ گیا۔ پیروں میں کالا تاگا بندھا ہے، ہاتھوں میں کالا تاگا بندھا ہے، گلے میں کالا تاگا بندھا ہے، اور خیال یہ ہے، یہاں تو مکتب میں بچے آتے ہیں، بچوں کو کہتا رہتا ہوں تو بچے بولتے ہیں اگر یہ کالا تالا نکال دیا تو پتہ نہیں میری طبیعت بگڑ جائے گی، مجھے کچھ ہو جائے گا۔ اب بتاؤ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ کس کو ہم خدا مان رہے ہیں؟ کس کے بھروسے پر جی رہے ہیں؟ اس لیے یہ دیکھنے میں چھوٹے گناہ لگتے ہیں، لیکن اللہ اتنا ناراض ہو جاتا ہے ان گناہوں سے، شب برات جیسی مغفرت والی رات میں بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتا۔ اس لیے یہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے شرک، اور اس کے بعد دوسرا گناہ ہے شرک کے بعد وہ ہے شراب پینا۔ شراب پینا جو آج کل عادت ہی نہیں بلکہ ایک فیشن بن گیا ہے۔ کالج کے نوجوان بچے، پہلے تو بچے، اب تو لڑکیاں بھی بڑے بڑے شہروں میں شراب کی پارٹیاں کرتے ہوئے شرم تک نہیں آتی کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شراب پیتا ہے تو 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے۔ اگر شراب کا کچھ اثر اس کے جسم میں موجود ہے، اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ اس آدمی کو جنت پر حرام کر دیتے ہیں۔ شراب کے نشے کی حالت میں ایمان اس کے ساتھ نہیں رہتا، بغیر ایمان کے رہتا ہے۔ سوچ کر دیکھو کتنا بڑا سخت سنگین گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شراب جو ہے ام الخبائث ہے، مفتاح لکل شر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر برائی کی کنجی ہے۔ جیسے ایک
روم ہے، وہ روم جو ہے ایک دروازے سے بند ہے، کیلی ڈالے ہوئے ہیں، تو اس کی جو کیلی ہے اور اس روم کے اندر ہر قسم کی برائی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شراب کیلی ہے ہر برائی کو کھولنے کی. جو شراب پیتا ہے ہر قسم کے گناہوں کے اندر وہ آدمی مبتلا ہو جائے گا. بنی اسرائیل میں ایک عیاش قسم کی عورت تھی. حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عابد تھا، اللہ والا بیچارہ، بہت عبادت کیا کرتا تھا، لوگ اس سے دعا کی درخواست بھی کرواتے تھے اور کبھی جا کر کچھ دم وغیرہ بھی کر لیا کرتے تھے. تو ایک بڑی عورت تھی محل کے اندر، اس عورت کے دل میں اس عابد کی محبت پیدا ہو گئی. ناجائز محبت، جائز محبت نہیں. جائز محبت اگر ہوتی تو وہ عورت سوچتی جیسا یہ اللہ والا بنا ہے میں بھی اللہ والا بنوں گی. لیکن دل میں عورت کے دل میں تھی کہ میں اس سے خواہش پوری کروں. اب اس کے لیے اس نے بہانہ بنایا، اپنی ایک خادمہ کو بھیجا کہ ایک جگہ گواہی دینا ہے، آپ تشریف لائیں. اب وہ بیچارے بھی یہ سوچتے ہوئے نکلے چلو اللہ کا بندہ کوئی پریشان ہے، پریشان حال کی مدد کرنا بہت ثواب کی چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی پریشان ہو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوئی دوڑ دھوپ کرے، محنت کرے تو ایسے آدمی کو 10 سال اعتکاف کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو آدمی کسی اپنے مسلمان بھائی کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے تو اللہ اس کے کاموں کو بنا دیتے ہیں. تو شاید اس خیال سے وہ بیچارے اپنی خانقاہ کو چھوڑ کر نکلے کسی کی مدد کرنے کے لیے. لیکن وہ بڑے حویلی تھی اس عورت کی، حویلی کے اندر داخل ہوئے تو جس دروازے میں داخل ہوتے تھے وہ دروازہ بند ہو جاتا تھا. اب بالکل اندر گئے تو بڑی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے، وہاں شراب رکھا ہوا ہے. اس عورت نے کہا کہ میں تمہیں یہاں پر بلائی ہوں 3 کاموں میں سے ایک کام کرنے کے لیے. ایک کام تو یہ کرو کہ میرے ساتھ بدکاری کرو، میں تیار ہوں. دوسرا کام شراب پیو، اور تیسرا کام یہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کو قتل کرو. اب وہ عابد بہت بری طرح پھنس گیا تھا، نکلنے کی کوئی شکل و صورت نہیں. وہ عورت کہہ رہی تھی اگر میری خواہش کو پورا نہیں کرو گے، میری شرط نہیں مانو گے، میں چیخوں گی، چلاؤں گی، سارا محلہ آئے گا، ان کو بتاؤں گی کہ تم نے میرے ساتھ برائی کرنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر سارے لوگ پکڑ کر تمہیں زندہ دفن کر دیں. اب مرتا بیچارہ کیا نہ کرتا، مجبور ہو کر وہ سوچنے لگا چلو 3 گناہ کرنے کے بجائے کوئی ایک ہلکا گناہ کر لیں گے. تو اسے سب سے ہلکا گناہ شراب پینا نظر آیا تو اس نے شراب پی لی. اب جیسے ہی شراب پی ایسا نشہ چڑھا کہ سمجھ میں بھی نہیں آیا کیا کرنا ہے. نشے کی حالت میں عورت نے کہا کہ اس کو قتل کرو، جا کر بچے کو قتل کر دیا. اس عورت نے کہا کہ خواہش پوری کرو، عورت کو پکڑ کر خواہش پوری کر دیا. جو گناہ نہیں کرنا تھا سب نشے کی حالت میں کر دیا. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مفتاح لکل شر، کہ شراب پینا تمام برائیوں کی کنجی ہے. ایک شراب کا لقمہ جب ایک شراب کی گھونٹ جاتی ہے کئی قسم کی روحانی بیماریاں اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اور یہ گناہ بہت عام ہو گیا. ہمارے اس محلے میں بھی پہلے شراب پینے کے لیے ڈرتے تھے، شرماتے تھے، کہیں جا کر چھپ کر پیتے تھے. اب تو باقاعدہ بوتل لے کر گھروں کے پاس آتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر پیتے ہیں. شرم نام کی چیز ختم ہو گئی. میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ شراب پینے والا اگر توبہ نہیں کیا اس گناہ سے تو شب برات کی رات میں آ کر کوئی عبادت کرے گا یا اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اس کی مغفرت بھی نہیں کریں گے، اس کی عبادت بھی قبول نہیں کریں گے. تو ہم میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے محلوں میں اس طرح کے گناہ کرنے والے ہیں
تو ان کو جا کر پیار محبت سے سمجھائے، ہو سکتا ہے کہ شب برات کی مغفرت کی امید پر وہ اس گناہ سے توبہ کرنے والے ہو جائیں۔ اور تیسرا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کا دل دکھانے والا۔ یہ تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنا عام ہے۔ اب میں بات کو مختصر کرتے ہوئے ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا۔ انشاءاللہ شب برات میں بھی جو باقی باتیں ہیں وہ تو آئیں گی، بس ان گناہوں کی فہرست بتا دے رہا ہوں۔ تیسرا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ اگر ہم میں سے کسی نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے یا ان سے تعلقات توڑے ہیں تو جا کر معافی مانگ لے۔ تھوڑی بہت عزت جائے گی لیکن اللہ عزت کیا جائے گی، عزت کو بلند کر دیں گے۔ ورنہ میرے دوستو اگر اسی طرح رشتہ توڑے ہوئے شب برات کی رات میں بھی آئیں گے تو شب برات کی رات میں اللہ مغفرت نہیں کریں گے۔ اور چوتھا گناہ ہے رشتے ناتوں کو توڑنا، رشتے ناتوں کو توڑنا، چاہے وہ رشتے ناتے سسرالی اعتبار سے جڑے ہوئے ہوں یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے جڑے ہوئے ہوں۔ ماں کی طرف سے جو رشتے ہیں، ماموں کا، خالہ کا، اسی طرح باپ کی طرف سے جو رشتے ہیں، چاچا کا اور دادا کا، پتہ نہیں جتنے رشتے ہیں ان کے، اور بیوی کی وجہ سے جو رشتے جڑتے ہیں، ساس کا، سسر کا اور سالہ کا، سالی کا، بعد میں لوگ جو ہے ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بہت حق پر ہیں۔ یہاں حق ناحق کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دل کو صاف کر کے آؤ۔ اللہ بھی چاہتے یہی ہے کہ اپنے جتنے بھی رشتے ناتے توڑے ہیں ان کو سب ختم کر کے آؤ، اسی وقت میں معاف کروں گا۔ تو ہم میں سے بھی اگر کوئی رشتے ناتوں کو توڑے ہیں، باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹ گیا، بھائی بھائی کا رشتہ ٹوٹ گیا، بہنوں سے رشتہ ٹوٹا ہے، تو جا کر ابھی 3 دن ہے، آنے سے پہلے، اتوار آنے سے پہلے جا کر سلام کر کے معافی مانگ کے رشتے کو جوڑ کر آ جائے، ورنہ میرے دوستو شب برات کی مغفرت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور 5واں گناہ ہے کسی مسلمان کا کینہ دل کے اندر رکھنا۔ ہر مسلمان کا ادب و احترام چاہیے، کوئی مسلمان کمتر نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ حضرات کہتے ہیں مسلمان کی مثال قرآن مجید کے کاغذ کی طرح ہے۔ قرآن مجید کا کاغذ اگر قرآن سے پھٹ کر کہیں نیچے گر جائے یا گندی نالی میں پڑ جائے تو اسے دیکھ کر کوئی نفرت نہیں کرتا، فوراً اٹھاتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، اوپر رکھتا ہے۔ ایسے ہی ہر مسلمان بندہ کوئی بھی نفرت کے قابل نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ آگے چل کر کتنا بڑا ولی بن سکتا ہے۔ اس لیے کسی مسلمان سے کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ غلطیاں ہر ایک سے ہو جاتی ہیں، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، ہر ایک سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ غلطیوں سے نفرت کرے ٹھیک ہے، لیکن غلطی کرنے والوں سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ آج غلطی کیا ہے، آئندہ توبہ کر لے گا۔ کتنے شراب پینے والے بڑے اللہ کے ولی بن گئے۔ فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ جو ولیوں کے سردار تھے، وہ ڈاکو تھے، پہلے ڈاکو تھے، لیکن اللہ نے زندگی بدلی تو ولیوں کے سردار بن گئے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ شرابی آدمی تھے، شرابی آدمی، خاندان نفرت کرتا تھا، محلہ نفرت کرتا تھا، لیکن اللہ نے توبے کی توفیق دی، ولیوں کے سردار بن گئے۔ تو ہم میں سے بھی پتہ نہیں کون کیا ہو جائے گا، اس لیے غلطیوں سے نفرت کریں۔ شراب پی رہا ہے بہت غلط چیز ہے، چوری کر رہا ہے بہت غلط چیز ہے، غفلت میں زندگی گزار رہا ہے بہت غلط چیز ہے، لیکن یہ غلطی کرنے والا، اس کی نفرت دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری گناہ ہے جسے آج کل کوئی گناہ سمجھتے ہی نہیں، فیشن سمجھتے ہیں، اور اس گناہ کو کوئی روکے تو پھر الٹے اس کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں۔
وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ ہے اپنی پینٹ کو یا اپنی شرعی کو یا اپنی لنگی کو، یا کوئی توپ پہن رہا ہے تو اپنے توپ کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا۔ مردوں کے لیے حکم ہے جو بھی پہنے ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ ٹخنا چھپانا مردوں کے لیے ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ما اسفل من القعبین من الازار ففی النار، جو حصہ ٹخنے سے نیچے ڈھکے گا اللہ اس حصے کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ یہ حصہ جہنم میں ہے تو کیا ہمارا بدن جنت میں چلے جائے گا؟ پورا آدمی کا دار و مدار پیر کے اوپر ہے، پیر جہاں جاتے ہیں آدمی وہاں جاتا ہے، تو پیر جہنم میں جائیں گے تو ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ اور پتہ نہیں ایسا فیشن بن گیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، صرف مسجد میں آئے تو پینچا مدڑ لیے، مسجد سے گئے تو پینچا چھوڑ دیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ حکم پیدا ہونے سے لے کر موت تک ہے۔ بچوں کو بھی عادت ڈالنا چاہیے، چھوٹے بچوں کا ٹخنا بھی نہیں چھپنا چاہیے، عادت ڈالیں۔ باقی مکلف تو بالغ آدمی ہے، بچپن سے بچوں کو ایسی عادت ڈال دینا چاہیے کہ ان کا پینٹ یا ان کی شرعی ٹخنے سے نیچے جاتی ہے تو شرم آنا چاہیے۔ بچے خود جیسے ننگا کسی کو باہر جانے کے لیے کہیں تو آدمی کو شرم آتی ہے، ایسے ہی ٹخنے سے نیچے پینٹ لٹکانے کے لیے بھی شرم آنا چاہیے۔ اللہ نے حکم دیا عورتوں کو ٹخنے مت دکھاؤ، مردوں کو حکم دیا ٹخنے دکھاؤ، لیکن یہاں الٹا ہو رہا ہے، عورتیں ٹخنے دکھا رہے ہیں اور مرد ٹخنے چھپا رہے ہیں۔ سائنس کے اعتبار سے بھی سائنسدانوں نے ریسرچ کی کہ مسلمانوں کے نبی نے مردوں کو ٹخنے کھلا رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ تو ریسرچ کے بعد سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ مردوں کی ہڈیوں کے اندر، یہ ٹخنے کے اندر اللہ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ اس ٹخنے پر جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو مرد کے بونز کے اندر، ہڈوں کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے ہڈیوں میں، اور عورت کے ٹخنے کے اندر اللہ نے ایسی چیز رکھی ہے جب سورج کی کرنیں عورت کے ٹخنوں پر پڑتی ہیں تو ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ سائنس کے اعتبار سے بھی نقصان ہے، دین کے اعتبار سے بھی نقصان ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان ہے، لیکن ہم اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے۔ کسی کو بتاتے ہیں بھائی ذرا پینٹ اوپر چڑھا لو، نہیں حضرت وہ آ کر جھڑ جاتی ہے۔ بھائی کیسے جھڑ جاتی ہے؟ اور جھڑ کر وہیں آ کر کیوں رک جاتی ہے؟ پوری کیوں نہیں جھڑتی؟ جھڑنا ہے تو پوری جھڑنا چاہیے۔ یہ سب بیکار کے بہانے ہیں کہ آ کر ٹخنے کے پاس میری شرعی جھڑ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو دیکھا، نماز پڑھ رہے ہیں، اتفاق سے ان کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے تھا، سلام پھیرا تو اللہ کے نبی نے ان کو واپس بھیجا، جاؤ واپس جاؤ، جا کر دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ۔ اس گناہ کو ہم لوگ بہت نیگلیکٹ میں لے رہے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں بتائے کہ بھائی اپنی پینٹ اوپر کر لو تو ہم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، بھائی آپ کا بہت بہت احسان مند ہے، آپ نے مجھے دوزخ سے بچا لیا، ورنہ اگر اسی طرح میری پینٹ ہوتی تو میں دوزخ میں جاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اپنی پینٹ کو پیجامے ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا آدمی اگر شب برات میں توبہ کے لیے ہاتھ پھیلائے اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا 3 قسم کے گناہ ایسے ہیں، ان گناہ کرنے والوں کو قیامت کے دن بھی اللہ جو ہے ایسے لوگوں کو نظر رحمت تک نہیں کریں گے، بات تک نہیں کریں گے، ان کی معافی بھی نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ ایک احسان کر کے احسان جتلانے والا، کسی نے کسی کو ساتھ دیا، احسان کیا کسی وقت اور پھر بعد میں یاد دلا کر احسان جتلا رہا، ہاں جا معلوم میرے احسان کے اوپر تو جیتا ہے، ایسے لفظ نکالا، اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے۔ اور دوسرا ہے جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچنے والا، جھوٹی قسم کھا کر
ہمارے دکانوں میں آج کل عادت پڑ گئی جھوٹی قسم کھانے کی، قسم سے منجے بھی بن پڑتا نہیں، سامنے والے کو متاثر کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سامان بیچتے رہتے ہیں۔ اور تیسرا یہی گناہ ہے، اپنے پیجامے کو یا ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا۔ اس لیے ہم سب جتنا مجمع بیٹھا ہے یہاں پر ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ زندگی بھر ان گناہوں سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کریں گے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا جوان بیٹا یا بیوی کی آنکھوں کے سامنے شوہر، اس کی پینٹ اگر ٹخنے سے نیچے جا رہی ہے تو فوراً جا کر ٹیلر کے پاس تھوڑا سا حصہ کٹ کر لے، بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خود سلاتے بڑی پینٹ ہے اور کہتے ہیں کہ نیچے آ جاتی ہے، تو اس میں ہمارا بہانہ کہاں چلے گا؟ اللہ تو جانتا ہے سب کو، کبھی بھول سے اتفاق سے نیچے چلی گئی کوئی بات نہیں، لیکن باقاعدہ نیچے لٹکا کر چلنا اور اوپر اٹھانے میں شرم محسوس کرنا بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لنگی تھی، جو شرعی تھی، وہ نصف پنڈلی تک رہتی تھی، آدھی پنڈلی تک۔ اگر صحیح اتباع کی خواہش ہے تو نبی کا اتباع کرنا چاہیے، اس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، ہماری صحت اس کے اوپر موقوف ہے۔ آج ہمارے مرد جو کمزور ہو رہے ہیں نا، آپ دیکھ لیں، آزما کر دیکھ لیں، جن کا پیجامہ اکثر نیچے رہتا ہے ان کے جسم کے اندر کمزوری رہتی ہے، ایک بنگیر تک اٹھا نہیں سکتے، سمجھتے ہیں کہ بیمار کچھ بھی نہیں، جو صحت ملنے کا راز ہے اس کو ہم خود برباد کر دیے۔ تو یہ 6 قسم کے گناہ ہیں، ان کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ شب برات آنے سے پہلے ہم لوگ توبہ کر لیں، ورنہ میرے دوستو عام طور پر ہوتا کیا ہے، شب برات میں سب گناہ کرتے رہتے ہیں، اس رات میں آ کر معافی مانگیں گے تو معافی ہی نہیں ہوگی، شرائط ہی نہیں پورے۔ اس لیے ان گناہوں سے توبہ کر کے شب برات کی رات میں آنے کی کوشش کریں۔ شب برات میں 3 کام کرنا ہے۔ کتنے کام؟ 3 کام۔ ایک کام ہے رات میں جاگ کر عبادت کرنا، اور دوسرا کام ہے قبرستان جا کر آنا، اور تیسرا کام ہے دوسرے دن پیر کے دن روزہ رکھنا۔ بس یہ 3 کام کرنا ہے، جیسا اللہ توفیق دے اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ شب برات کی رات شروع ہوتی ہے مغرب سے۔ کب سے؟ مغرب سے۔ ہمارے یہاں یہ بھی بہت غلطی ہے، بہت اصلاح کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ عام طور پر نماز بہت تاخیر سے رکھتے ہیں۔ 10 بجے نماز ہے تو 10 بجے تک ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مغرب کے بعد جا کر گرم پانی نہا کر، اتفاق سے شب برات کے اندر بہترین بریانی پکتی ہے، میٹھا بھی پکتا ہے، خوب کھا کر 10 بجے نماز کے بعد آ کر بیان 1 گھنٹہ ہو تو 11-12 بجے تک پورا شوق جذبہ مر جاتا ہے۔ اب 12 بجے کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ بھئی عبادت کی رات ہے، اللہ سے مانگے، تو 2-4 آدمیوں کے علاوہ مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ ہر سال یہی دیکھنے کے لیے آیا۔ اس لیے یہ رات نہ تو بیان کرنے کی ہے، نہ تو روڈوں پر پھرنے کی ہے، بلکہ اپنی تقدیر بدلنے والی رات ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی میں بتایا تھا، اس رات کے اندر اللہ فرشتے کے ہاتھ میں صفحہ دے دیتے ہیں، آئندہ سال تک یہ کیسا رہے گا، صحت مند رہے گا، بیمار رہے گا، پریشان رہے گا، اس کی شادی ہوگی یا نہیں، اس کو بچے ہوں گے یا نہیں، یہ حج کو جائے گا یا نہیں، یہ نیک وقت ہوگا، کیا کیا ہوگا آئندہ سال تک، سب دے دیتے ہیں اللہ فرشتوں کے حوالے۔ تو فرشتوں کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے سامنے رو دھو کر اپنی تقدیر کو بدلنے کی رات ہے۔ جیسے مچھلی کو پانی میں سے اٹھا کر باہر ڈال دے تو مچھلی پانی میں جانے کے لیے جیسا تڑپتی ہے، ایسا تڑپ کر گزارنے کی رات ہے۔ تو ایسی رات میں ہم لوگ باتیں کرتے ہوئے، حریرہ کھاتے ہوئے، بارہ مسالہ کھاتے ہوئے ادھر ادھر بیکار غفلت میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے وہ رات کے پورے انوارات اور برکات مغرب سے شروع ہو جاتے ہیں۔ مغرب کے وقت ہی آسمان دنیا پر اللہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔
اور فرشتوں کے ذریعے آواز لگتی رہتی ہے کوئی ماننے والا اللہ دینے کے لیے تیار ہے، کوئی ہے اپنی تقدیر بدلوانے والا کہ اللہ اس کی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کہاں ہیں وہ وقت میں مغرب کے بعد؟ ہوٹلوں کے پاس بریانی کے پیچھے گرم گرم پانی نہا کر گھروں میں آرام سے فون لے کر اس رات کے اندر بھی بیٹھے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ شب برات کی جو تیاری ہو صبح میں فارغ ہو جائے، ظہر کے بعد سب تیاری سے فارغ ہو جائے، تھوڑی دیر آرام بھی کر لے اور عصر تک سب کاموں سے نمٹ کر مغرب کے بعد اللہ کے سامنے بیٹھ جائے، جتنا مانگنا ہو مانگے۔ پھر بشاشت ہے تو عشاء کے بعد بیان میں بیٹھے، اگر بشاشت نہیں ہے تو آرام سے عشاء پڑھ کر جا کر سو جائے۔ کوئی فرض نہیں ہے جاگنا اور کوئی فرض ہی نہیں ہے کہ عبادت کرنا، عشاء پڑھ کر سو جائے اور پھر تہجد ایک دن ضرور پڑھ لے، اس دن فجر ایک اہتمام سے کر لے، انشاءاللہ شب برات آپ کو مل جائے گی۔ لیکن شرط ہے یہ 6 قسم کے گناہوں سے پاک ہونا، مغرب کے بعد قدر کر لینا۔ بہت دل دکھ ہوتا ہے، عام طور پر اتوار کے دن بھی مغرب کی نماز ہوئی پورا مجمع چلا جاتا ہے، جا کر کھانے میں پینے میں باہر دوستوں میں، جبکہ وہ آسمانوں پر وہاں آوازیں لگتی رہتی ہیں، بندو مانگو میں تقدیر بدلنے والا ہوں، لیکن ہم لوگ شکوے شکایت۔ سال کے بعد ایک بار ملے رشتہ داروں سے، میرا کاروبار ایسا، میرے بیوی بچے ایسے، میرے یہ ٹینشن آ، میرے وہ ٹینشن آ، لیکن آسمان پر اللہ وہاں آواز لگا رہا، بندے تیرے ٹینشن دور کرنے کے میں تیار ہوں، مانگو۔ لیکن ہم لوگ آپس میں ڈسکس میں بیکار کے باتوں میں قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے ساتھیوں سے کہ مغرب کے بعد ہی سے شب قدر شب برات شروع ہو گئی، بس اس کے اندر جتنا ہو سکے عبادتیں کریں، نمازیں پڑھیں، روئے دھوئے، جو ہم کو مسئلہ ہے چیٹی میں لکھ کر آئیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے سب سمجھتے ہیں اس رات میں مانگنا ہے، لیکن آنے کے وقت میں بھول جاتے ہیں۔ چیٹی میں پہلے ہی سے تیار کریں کیا کیا مانگنا ہے، جیسے بجٹ پیش کرنے سے پہلے پورا پلان بناتے ہیں کہ آئندہ سال کا کیا بجٹ ہونا ہے، سب بجٹ تیار کر کے اللہ کے پاس جائیں، مغرب کے بعد ہی سے اس رات میں عبادت کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔